فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم رمضان کی ساعتوں سے گزر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ آہستہ آہستہ اختتام کی اور بڑھ رہا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے رمضان کے ایام کو کس طرح گزارا، محاسبہ کر کے جو باقی بچے ایام ہیں ان کو صحیح ڈھنگ سے گزارنے کی کوشش کریں۔ رمضان کا یہ مہینہ ایسا مہینہ کہ اللہ رب العالمین اس مہینے میں اپنے بہت سارے ایسے بندوں کو جن کا نام جہنمیوں کی فہرست میں تھا، جہنمیوں کی فہرست سے ہٹا کر کے جنتیوں کے فہرست میں داخل کر دیتا ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ جو ہمیں اور آپ کو ملا، یقیناً یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، چونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہر ایک کی زندگی میں بار بار نہیں آتا۔ ہم اور آپ سوچیں کہ ہمارے وہ دوست و احباب، وہ رشتہ دار، وہ اعزاء و اقارب جو گزشتہ رمضان ہمارے ساتھ تھے، ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کے روزہ افطار کیا کرتے تھے، آج ہمارے وہ دوست و احباب، ہمارے وہ رشتہ دار ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ انہیں رمضان المبارک کا یہ مہینہ نصیب نہیں ہوا، رمضان کا یہ مہینہ آنے سے پہلے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، رمضان کا مہینہ وہ نہ پا سکے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہمیں عطا کیا، تو خوش قسمت ہیں ہم، خوش نصیب ہیں کہ یہ مہینہ ہمیں اور آپ کو ملا۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہماری بھی زندگی کا آخری مہینہ ہو، یہ جو ایام گزر رہے ہیں ہماری زندگی کے آخری ایام ہوں، اور گزشتہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم بھی اس جہان فانی سے رخصت ہو جائیں۔ تو یہ جو وقت ہمیں ملا ہوا ہے، یہ جو مہینہ ہمیں ملا ہوا ہے، ہمیں اس مہینے کو صحیح ڈھنگ سے گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم اپنا محاسبہ کریں اور باقی جو بچے ایام ہیں ان کو صحیح ڈھنگ سے گزارنے کی کوشش کریں۔ حضرات، رمضان المبارک کا یہ مہینہ کتاب و سنت میں بہت ساری فضیلتیں اور خصوصیات بتلائی گئی ہیں۔ رمضان المبارک کے تعلق سے خوشخبریاں اور بشارتیں آئی ہیں۔ کتاب و سنت میں اگر دیکھا جائے تو وہ کل 10 بشارتیں ہیں، 10 خوشخبریاں ہیں، اور بھی بشارتیں خوشخبریاں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ 10 بشارتیں جو کتاب و سنت میں ہمیں ملتی ہیں، اور یہ وہی 10 بشارتیں ہیں جو ہم متفرق خطبوں میں سنا کرتے ہیں۔
آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں یہی 10 بشارتیں بتانے کی کوشش کروں گا۔ حضرات، رمضان المبارک کے تعلق سے جو بشارتیں اور جو خوشخبریاں آئی ہوئی ہیں، ان میں سے سب سے پہلی بشارت اور سب سے پہلی خوشخبری جو ایک روزہ دار کے لیے ہے وہ یہ کہ لا مثل لہ، اس جیسی کوئی عبادت نہیں۔ رمضان المبارک کے یہ روزے رکھنا، روزے جیسی کوئی عبادت نہیں۔ یہ روزہ اپنے آپ میں ایک ایسی عبادت ہے کہ کوئی نمونہ نہیں، کوئی مثال نہیں اس عبادت کی۔ اس عبادت کی مثال دے ہی نہیں جا سکتی۔ اور ساری جو عبادتیں ہیں ان عبادتوں میں ریاکاری کا شائبہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن رمضان کے یہ روزے رکھنا، روزوں میں یہ ساری چیزیں بچی ہوئی رہتی ہیں۔ ان چیزوں سے انسان روزہ رکھتے ہوئے محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے کہا کہ لا مثل لہ، اس جیسی کوئی عبادت نہیں، اس عبادت کی کوئی مثال نہیں، کوئی نمونہ نہیں۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ای العمل افضل، اللہ کے نبی بتلائیے سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا ابو امامہ پوچھتے ہو، سب سے افضل عمل کے بارے میں جاننا چاہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیک بالصوم، کہا ابو امامہ سب سے افضل عمل کے بارے میں اگر جاننا چاہتے ہو تو پھر روزے رکھو۔ یہ روزہ اپنے آپ میں بہت ساری خصوصیات کے حامل ہے، اور شاید جو سب سے افضل خصوصیت ہے وہ یہی کہ روزہ رکھتے ہوئے انسان کے اندر ریاکاری کا شائبہ نہیں آ سکتا۔ اور ساری عبادتیں ہیں، دیکھ لو، آپ نماز پڑھتے ہیں، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ریاکاری کا شائبہ آ سکتا ہے، دکھاوا آ سکتا ہے۔ آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، کتنا بھی چھپا کر لیجئے، لیکن دینے والے کو، جس کو آپ دے رہے ہیں، وہ جانتا ہے کہ فلاں مجھے دے رہا ہے۔ ریاکاری کا شائبہ اس میں بھی آ سکتا ہے۔ آپ حج کرنے جا رہے ہیں، دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے کہ آپ حج پر ہیں، ریاکاری کا شائبہ آ سکتا ہے۔ لیکن اللہ کی عبادت کرتے ہوئے یہ روزے رکھنا، انسان روزہ رکھتا ہے تو اس میں ریاکاری کا شائبہ دور تک نہیں آ سکتا، اس لیے کہ سامنے والا نہیں جان سکتا کہ آپ روزے سے ہیں۔ یہ کہ آپ خود بتائیں، وضاحت کریں کہ میں روزے سے ہوں، تب جا کر کے سامنے والا جان سکتا ہے، نہیں تو پھر وہ نہیں جان پائے گا کہ آپ روزے سے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ روزے رکھنا، یہ اپنے آپ میں جو خصوصیات کے حامل ہے، سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ رمضان کے روزے رکھتے ہوئے یا نفلی روزے رکھتے ہوئے، روزے رکھتے ہوئے اس میں ریاکاری اور دکھاوے کا شائبہ نہیں آ سکتا۔ تو ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت سے سبق لیتے ہیں اور اس نصیحت پر عمل کرتے ہوئے علیک بالصوم، روزے رکھتے ہیں، نفلی روزے رکھتے ہیں، اور روزے اس قدر رکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ بمشکل ان کے گھر میں دھواں دیکھا جاتا ہے۔ اگر کسی دن ان کے گھر سے دھواں اٹھتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں تو یہ محسوس کرتے ہیں کہ گویا ان کے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے کھانا پک رہا ہے۔ نہیں تو عام دنوں میں بمشکل ان کے گھر میں دھواں دیکھنے کو ملتا تھا۔ علیک بالصوم، اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر وہ عمل کیے۔ تو حضرات، پہلی خوشخبری، پہلی بشارت جو ایک روزے دار کے لیے آئی ہوئی ہے وہ یہ کہ لا مثل لہ، اس جیسی کوئی عبادت نہیں، اس عبادت کی کوئی مثال نہیں، اس عبادت جیسی کوئی نمونہ نہیں۔ اور دوسری بشارت، دوسری خوشخبری جو ایک روزہ دار کے لیے آئی ہوئی ہے وہ یہ کہ خیر کثیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اللہ رب العالمین ایک روزے دار کو یہ خوشخبری اور بشارت سناتا ہے کہ تمہارے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ تم روزہ رکھ رہے ہو، تمہارے لیے ایسی بھلائی ہے کہ تمہیں خود اس کا علم نہیں ہے، تمہیں خود اس بھلائی کا علم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ روزہ رکھنا یہ تمہارے لیے بہتری ہے، بھلائی ہے، خیر کثیر ہے، خیر لکم، تمہارے لیے خود بہتر ہے، اور یہ اجر و ثواب کے اعتبار سے تو بہتر ہے ہی، اجر و ثواب کے اعتبار سے روزہ رکھنا تو بہتر ہے ہی،
ساتھ ہی ہماری جسمانی صحت کا راز بھی مثمر ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، جہاں ہماری اولاد کی روحانی تربیت ہوتی ہے وہیں جسمانی تربیت بھی ہوتی ہے۔ روزہ رکھنا، سال کے 11 مہینے ہم کھاتے پیتے ہیں، اس ایک ماہ میں بھوکے پیاسے رہنا، ہمارے جسم کے وہ فاضل مادے، وہ عناصر مادے جس سے ہمارے جسم میں بیماریاں ہوا کرتی ہیں۔ ڈاکٹروں نے لکھا ہے کہ انسان جب روزے سے رہتا ہے، بھوکا رہتا ہے، تو اس کے وہ فاضل مادے، وہ عناصر مادے جس سے اس کے جسم میں بیماریاں ہو سکتی ہیں، وہ بھوکا رہنا وہ اس سے نجات دلاتا ہے، وہ فاضل اور عناصر مادے اس کے جسم سے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے حضرات، یہ دوسری بشارت کہ انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے خوشخبری ہے کہ خیر کثیر اس کو حاصل ہوتا ہے، اور کس اعتبار سے حاصل ہوتا ہے یہ انسان کو بھی علم میں نہیں ہوتا۔ اور تیسری بشارت، تیسری خوشخبری اللہ رب العالمین کتاب و سنت میں جو ہمیں اور آپ کو ملتی ہے ایک روزہ دار کے لیے، وہ یہ کہ بے حد و حساب اجر و ثواب ہے۔ رمضان کے روزے رکھنا، اس کا اجر و ثواب جو ہے یہ بے حد و حساب ہے۔ ہم اور آپ اس کے اجر و ثواب کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور ساری عبادتیں ہیں، ہم ان عبادتوں کو انجام دیتے ہیں، ان عبادتوں میں اجر و ثواب کی ایک لمٹ ہے۔ انسان نیک اعمال کرتا ہے، اجر و ثواب پاتا ہے، 10 نیکی پاتا ہے، 10 نیکیوں سے لے کر کے 700 گنا نیکیاں پاتا ہے۔ لیکن یہ جو رمضان کے روزے ہیں، اس کے روزوں کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، انسان اجر و ثواب پاتا ہے ایک نیکی سے لے کر 10 نیکی، اور اس کی نیتوں میں جتنا خلوص ہوگا اس قدر 10 نیکی سے بڑھ کر کے 700 گنا تک نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ لیکن یہ روزے رکھنا، اس کی اجر و ثواب کی کوئی لمٹ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی میں کہا ابن آدم کے ہر عمل کا اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ ابن آدم کے ہر عمل کا اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے، لیکن روزہ دار کا، یہ روزے کا اجر و ثواب، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ یہ بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے اور اس کا اجر و ثواب میں بندے کو دوں گا۔ اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے کہ ایک روزے دار کا اجر و ثواب کیا ہے، اللہ رب العالمین کیا دے گا۔ شارحین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایک بندہ جو روزہ رکھتا ہے تو اس بندے کا بدل میں ہوں۔ اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ اس بندے کا بدل میں ہوں۔ ایک انسان روزہ رکھتا ہے، روزے سے ہے، اس سے بڑھ کر خوشخبری اور بشارت کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا ہو جائے، اللہ اس کا ہو جائے، وہ اللہ کو مل جائے، اللہ اس کو مل جائے۔ اس سے بڑی خوشخبری اور بشارت ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ رب العالمین جس کے لیے یہ کہہ رہا ہو کہ میرا بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا بدل میں ہوں۔ تو حضرات، یہ تیسری بشارت، یہ تیسری خوشخبری، یہ ایک انسان روزہ رکھتا ہے تو بے حد و حساب اجر و ثواب ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں، اور ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اسی طریقے سے حضرات، ایک روزہ دار کے لیے روزہ رکھتا ہے تو جو چوتھی بشارت، جو چوتھی خوشخبری سنائی گئی ہے وہ یہ کہ ایک انسان جب روزہ رکھتا ہے تو روزے کی حالت میں وہ بھوکا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، اور اس بھوک و پیاس کی وجہ سے عام طور پر ظہر بعد سے لے کر عصر کے وقت اس کے منہ سے ایک بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے، اس کے منہ سے ایک بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے، اور یہ جو بدبو آتی ہے یہ بدبو اللہ رب العالمین کے ہاں بہت ہی عزیز ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں بہت ہی پسندیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین اس بدبو کو، اللہ رب العالمین ایسے انسان کو بشارت اور خوشخبری سناتا ہے کہ وہ بندہ خوش ہو جائے کہ یہ جس انسان کے منہ سے روزے کی حالت میں ہم اور آپ بدبو محسوس کرتے ہیں، اس انسان کو اللہ رب العالمین کے ہاں
مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ اس خوشبو کو محسوس کیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ کوئی انسان روزے سے ہے، اس کے منہ سے بدبو آنی شروع ہو گئی تو اس سے تکلیف نہیں محسوس ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں جو مشک خوشبو ہے، جو اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اس سے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اس سے بھی زیادہ یہ مجھے محبوب ہے اور یہ پسندیدہ ہے۔ تو یہ چوتھی بشارت، چوتھی خوشخبری کہ انسان کے منہ سے آنے والی یہ بدبو، اس سے انسان کو تکلیف اور پریشانی نہیں محسوس کرنی چاہیے، یہ اللہ رب العالمین کی ہاں مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ پانچویں بشارت اور پانچویں خوشخبری ایک روزہ دار کے لیے جو کتاب و سنت میں ہمیں اور آپ کو ملتی ہیں وہ یہ کہ انسان کو بیک وقت دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، دو خوشیاں اس کو ملتی ہیں۔ ایک خوشی تو انسان روزے سے رہتا ہے، دن بھر بھوکے پیاسے رہتا ہے، جب افطار کا وقت آتا ہے نعمتیں اللہ رب العالمین کی طرح طرح کی دسترخوان پر موجود ہوتی ہیں، انسان افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، ایسے وقت میں انسان کے پاس، انسان کے دل میں، انسان اپنے آپ میں ایک ایسی خوشی محسوس کرتا ہے، اپنے دل میں ایسا سرور محسوس کرتا ہے کہ اس کی خوشی کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی خوشی محسوس کرتا ہے وہ بندہ جو روزے سے ہوتا ہے اور روزے کی لذت کو محسوس کر رہا ہوتا ہے، تو افطار کے وقت ایسے بندے کے لیے خوشی کا موقع ہوتا ہے، ایسا خوش ہوتا ہے، اس کے دل میں باطنی طور پر اس کو ایسی خوشی ہے، اس کو ایسی خوشی نصیب ہوتی ہے کہ اس خوشی کو وہی انسان بیان کر سکتا ہے جو روزے سے ہوتا ہے۔ اور دوسری خوشخبری انسان کے موت کے وقت، ایسا انسان جو روزے سے ہوتا ہے وہ انسان موت کے وقت، اللہ رب العالمین سے ملاقات کے وقت جب اس کی موت ہونی ہوتی ہے، اس وقت ایسا بندہ خوش ہوتا ہے، اس کو ایک خوشی نصیب ہوتی ہے جب اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے اور انسان انتقال ہو رہا ہوتا ہے، اس کی موت واقع ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ پانچویں بشارت جو انسان کو حاصل ہوتی ہے کہ افطار کے وقت اس کو خوشی ملتی ہے، اور دوسری خوشی موت کے وقت اس کو ایک خوشی نصیب ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرات چھٹی بشارت اور چھٹی خوشخبری ایک روزہ دار کے لیے جو کتاب و سنت میں ملتے ہیں وہ یہ کہ انسان کے لیے دعا کے قبول ہونے کا بہت ہی بہترین موقع ہوتا ہے۔ روزہ رکھ کر کے انسان کا ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس میں جو قبولیت دعا ہے، دعا کی جو قبول ہونے کا وقت ہے، اس کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تین لوگ ایسے ہیں کہ ان تینوں لوگوں کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا جب وہ دعا کرتے ہیں۔ پہلا الامام العادل، ایسا عادل، ایسا بادشاہ، ایسا حکمران جو رعایا کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہو، جب وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اور دوسرا دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا، یعنی مظلوم جس پر ظلم کیا جا رہا ہو، جو ستایا جا رہا ہو، جو پریشان کیا جا رہا ہو، وہ جب اللہ رب العالمین سے رجوع کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین ایسے مظلوم کی دعا کو رد نہیں کرتا، شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ اور تیسرا دعوت الصائم حین یفطر، ایک روزہ دار جب وہ دعا کرتا ہے، روزہ رکھ کر کے افطار کے وقت جب وہ بیٹھتا ہے، دسترخوان پر نعمتیں موجود ہوتی ہیں، افطار کے وقت وہ بیٹھتا ہے، اس وقت اللہ رب العالمین سے جب وہ دعا کرتا ہے تو ایسے روزے دار بندے کی دعا کو اللہ رب العالمین شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ ایسا بندہ جب وہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب ہم افطار کے وقت دسترخوان پر بیٹھے، اناپ شناپ گپ شپ کے بجائے ہم دعا میں مصروف ہو جائیں۔ یہ رمضان کے مہینے میں ہمیں اور آپ کو 29 اور 30 مواقع ایسے ملتے ہیں شرف قبولیت کے کہ ان 30 موقعوں پر اگر ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہ رب العالمین کو پکاریں،
تو اللہ رب العالمین ہماری دعا کو شرف قبولیت سے نوازے گا، ہماری دعا کو رد نہیں کرے گا۔ تو یہ تین لوگ، ان تینوں لوگوں کی دعا اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے، رد نہیں کرتا۔ اور اسی میں سے ایک روزے دار ہے کہ جب وہ روزہ رکھ کر کے دسترخوان پر بیٹھتا ہے تو افطار کے وقت اس کو اللہ رب العالمین سے جو دعا کرنی ہوتی ہے اور جو دعا کرتا ہے اس وقت اللہ رب العالمین شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ اور حضرات، ساتویں بشارت جو ایک بندے کے لیے سنائی گئی ہے، ساتویں خوشخبری، وہ ہے بندے کی مغفرت۔ ہر انسان بشر ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، اور انسان غلطی کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے رجوع کرتا ہے، اور ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی بخشش اس کو نصیب ہو جائے، اللہ رب العالمین کی مغفرت اس کو نصیب ہو جائے۔ تو روزے رکھ کر کے انسان کی بخشش ہوتی ہے، انسان کی مغفرت ہوتی ہے، انسان کے گناہ کو بخش دیا جاتا ہے جب وہ روزے رکھتا ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ انسان ایمان و یقین کے ساتھ، ایمان و احتساب کے ساتھ، پختہ یقین کے ساتھ، ثواب کی نیت سے اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو پھر اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں، سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ پنج وقتہ نماز، جمعہ سے لے کر کے جمعہ کی نماز اور رمضان سے لے کر کے آنے والا رمضان کے درمیان تک انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کے درمیان کی پنج وقتہ نمازوں کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ، وہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو جمعہ سے لے کر جمعہ ہوتا ہے ان کے درمیان ہونے والے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور رمضان سے لے کر رمضان تک ہونے والے جو صغیرہ گناہ ہیں ان کو بھی اللہ رب العالمین بخش دیتا ہے۔ تو ساتویں بشارت اور ساتویں خوشخبری جو ایک روزہ دار کے لیے ہے وہ ہے مغفرت اور بخشش۔ آٹھویں خوشخبری، آٹھویں بشارت جو ایک روزہ دار کے لیے ہے وہ ہے روز محشر، روزے دار کی سفارشی۔ روز محشر، حشر کی عدالت میں جب مشرک لوگ پریشان ہوں گے، مشرک لوگ پریشان ہوں گے، ادھر ادھر بھٹک رہے ہوں گے، اس وقت ان کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا، ان کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا۔ خوش نصیب ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مومن بندہ بن کر زندگی گزار رہے ہیں، اور ایسا بندہ حشر کی عدالت میں مومن بندہ جب اللہ رب العالمین کے ہاں حشر کی عدالت سجی ہوگی، جب وہاں سفارشی ڈھونڈے گا تو اس کے پاس بہت سارے سفارشی ہوں گے، اس کو سفارشی مل جائیں گے۔ اسی میں سے انسان کی جو سفارشی ہوں گے وہ یہ روزہ ہوں گے، جو ایک روزے دار کے لیے روز قیامت سفارشی بن کر کے کھڑا ہو جائے گا، اور اس انسان کے لیے، اس روزے دار کے لیے اللہ رب العالمین سے سفارش کرے گا، روزہ کہے گا کہ اے اللہ یہ بندہ بھوکا رہا کرتا تھا، میرے لیے یہ خواہشات سے رک جایا کرتا تھا، میرے لیے یہ اپنی خواہشات سے رکا تھا، اپنی نفسیات سے یہ باز تھا، اے اللہ تو اس کے روزے کو قبول فرما اور تو اس کو بخش دے۔ تو روزہ، یہ روزے قیامت اللہ رب العالمین کے ہاں یہ سفارشی بن کر ایک روزے دار کے لیے آئے گا۔ اسی طریقے سے یہ قرآن جس کی ہم اور آپ تلاوت کرتے ہیں، رمضان میں چاہیے کہ ہم اور زیادہ سے زیادہ اس کو تلاوت کرنے کی کوشش کریں، شب قدر کی راتوں میں جاگ کر کے ہم اور آپ یہ قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ قرآن روز قیامت اللہ رب العالمین کے ہاں حشر کی عدالت میں سفارشی بن کر کے آئے گا، اللہ رب العالمین سے سفارش کرے گا ایسے بندے کے لیے جو اس کو پڑھا کرتا تھا، کہے گا یا اللہ یہ بندہ مجھے راتوں کو جاگ جاگ کر پڑھا کرتا تھا، یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، یہ اپنے اوقات کو مجھ پر صرف کیا کرتا تھا، اللہ تو اس بندے کے حق میں میری سفارش کو قبول کر لے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دونوں کی سفارش اللہ رب العالمین قبول کر لے گا۔ تو جو یہ موقع ہمیں ملے ہیں ہم ان موقعوں کو غنیمت جانے۔ یہ رمضان جو آہستہ آہستہ رخصت ہو رہا ہے، اس کے جو ایام گزر چکے ہیں ہم اس کا جائزہ لیں کہ ہم کس طریقے سے ہم
ان ایام کو گزارے ہیں ہم ان کا جائزہ لے کر کے باقی جو بچے ایام ہیں ان ایام میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں اور صحیح ڈھنگ سے گزارنے کی کوشش کریں، قرآن کی تلاوت کریں، تاکہ کل روز قیامت یہ ہمارے لیے سفارشی بن کر کے اللہ رب العالمین سے ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین تو اس بندے کی سفارشی اس کے حق میں تو قبول فرما۔ اور حضرات اسی طریقے سے نویں بشارت وہ ہے النجات من النار، کہ جہنم سے انسان آزاد ہو جائے، جہنم سے اس کو نجات مل جائے۔ ایک انسان دنیا میں جنت پانے کے لیے جنت کے حصول، جنت کی آرزو، جنت کی طلب میں لگا رہتا ہے، اور روزہ رکھ کر کے ایک انسان جہنم سے آزاد ہو جائے، جہنم سے بچ جائے، جہنم سے محفوظ کر لیا جائے، اس سے بڑی خوشخبری اور بشارت کیا ہو سکتی ہے کہ انسان روزہ رکھ کر کے جنت پا جائے۔ الصیام جنۃ من النار، یہ روزہ جہنم کے لیے ڈھال ہے، یہ روزہ جہنم سے انسان کو بچاتی ہے، اور یہ روزہ رکھ کر کے انسان جنت کا حقدار اور مستحق بنتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ رمضان کے روزے رکھ کر کے اس کے تقاضوں پر وہ پورا اترے، اور انسان کامیاب ہے ہی وہی جو جہنم سے بچا لیا جائے، جس کو جنت مل جائے، جس کو جنت میں داخلے کی اجازت دے دی جائے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس کو جنت مل گئی، جو جنت میں داخل کر دیا گیا، جس کے نصیب میں جنت ہو گئی، فقد فاز، تو وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ ایسا شخص خوش نصیب ہے جو جنت میں جس کو داخلے کی اجازت مل گئی۔ تو یہ نویں بشارت ایک روزے دار کے لیے کہ جہنم سے آزادی، جہنم سے نجات کی خوشخبری اور بشارت اس کے لیے ہے۔ 10ویں بشارت، آخری بشارت جو ایک روزے دار کے لیے کتاب و سنت میں ملتی ہے، وہ یہ کہ جنت میں پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ اس کو داخل کیا جائے گا، پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ جنت میں اس انسان کو جو دنیا میں روزہ رہا کرتا تھا اس کو داخل کیا جائے گا۔ اور بخاری شریف کی حدیث کہ ایسے بندے کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو ایک مخصوص دروازے سے داخل کیا جائے گا جس کا نام ریان ہے۔ تو روزے دار کے لیے ریان نامی دروازے سے اس کو جنت الفردوس میں داخل کیا جائے گا۔ یہ 10ویں بشارت اور آخری بشارت۔ تو حضرات ان نیتوں، ہماری نیتوں میں، ہمارے دلوں میں ہم ان بشارتوں کو محسوس کریں، ان بشارتوں کو جانیں۔ یہ جو 10 بشارتیں کتاب و سنت میں ہمیں اور آپ کو ملتی ہیں، ان کو اپنے ذہن، اپنے دل و دماغ میں رکھیں، اس لیے کہ اگر ہم ان بشارتوں کو جان کر اپنے دل و دماغ میں رکھ کر کے ان بشارتوں کو جان کر کے ہم روزہ رہیں گے تو ہمیں بھوک لگتی ہے صحیح، ہمیں پیاس لگتی ہے صحیح، ہم مشقت میں ہوتے ہیں، پریشانیوں میں ہوتے ہیں، بھوک و پیاس کی وجہ سے ہماری حالت نڈھال ہوتے جا رہی ہے، لیکن اگر ہم ان خوشخبریوں کو، ان بشارتوں کو جانیں گے تو یقیناً اس وقت ہمیں اور لذت ملے گی اور ذائقہ ملے گا، جتنا ذائقہ، جتنا لذت روزہ رکھ کر کے ان بشارتوں کو نہ جان کر کے ملتی ہے، اگر ان بشارتوں خوشخبریوں کو جان کر کے ہم مشقت اور پریشانیوں کو جھیلیں گے تو یقیناً وہ لذت، وہ ذائقہ دوگنا ہمیں اور آپ کو نصیب ہوگی۔ حضرات بہت افسوس ہوتا ہے ہمارے وہ دوست و احباب جو بالکل صحت مند ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اگر دیکھا جائے تو وہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، وہ روزے سے ہوتے ہیں۔ ایسے موقعوں پر ان نوجوانوں کو شرم آنی چاہیے جو رمضان کے اس مہینے کو پا کر کے لہو و لعب میں اپنے اوقات کو گزار دیتے ہیں، یوں ہی چلتے پھرتے اپنے وقت کو ضائع و برباد کرتے ہیں۔ صحت مند ہے، نہ کوئی حیلہ ہے، نہ کوئی بہانہ ہے، پھر بھی وہ روزہ نہیں رکھتے۔ شرم آنی چاہیے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر کے کہ گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے، 8 سال کے، 9 سال کے بچے یہ روزے سے ہوتے ہیں اور ہم ہیں، صحت مند ہیں، قوت ہے، طاقت ہے، اس کے باوجود ہم روزے نہیں رکھتے۔ حضرات شرم کا مقام ہے، ہمیں اور آپ کو اپنا جائزہ لینا ہوگا۔ یہ رمضان کا مہینہ ہماری زندگی میں بار بار نہیں آتا، تو یہ جو موقع ہمیں ملا ہے ہم اس موقع کو غنیمت جانیں اور صحیح ڈھنگ سے جو باقی بچے ایام ہیں ہم ان کو گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمارے روزوں کو قبول فرما۔